اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 34 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو نفقہ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، قبل اس کے کہ آپ پہنچے وہ روز نہیں ہوتی بیع جس میں اور نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر کر رہے ہیں وہی ظالم ہیں۔ انفقوا، خرچ کرو، اسپینڈ، بیع خرید و فروخت، لین دین، بارگیننگ، بارٹرنگ، ٹریفکنگ، شفاع ساتھ کھڑو، اسٹینڈ وتھ۔ زندگی کی بہترین طرزوں میں سے ایک انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمیں دے رکھے ہیں کہ ہم ان سے دوسروں کی مدد کریں اور ان کے ہر طرح سے کام آئیں۔ ایسا نہ کرنا ایمان والوں کا نہیں بلکہ کافروں کا شیوہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اس وقت بدلے میں کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ہماری بدعمالیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس ساتھ کھڑے ہونے کو شفاعت کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہم اپنا احوال سنبھال لیں۔ شفاعت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں متعدد قسم کے نظریات موجود ہیں، اور عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے نبی یا کوئی اور عظیم ہستی ہماری شفاعت کرے تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس گمان کی اصل حقیقت قرآن کریم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ مطالعہ قرآن سے شفاعت کے بارے میں جو چیزیں سامنے آتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے اذن شرط ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، سورہ سبا کی آیت نمبر 23 اور سورہ نجم کی آیت نمبر 26 سے معلوم ہوتی۔ دوسری بات، جس کسی نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور یہ بات سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں بیان ہوئی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کے لیے راضی ہو، اور یہ بات ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، اللہ تعالیٰ شفاعت کے اذن یافتہ کی بات سے راضی ہو، یہ بات ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں ملتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، وہی الحی القیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے حضور مگر اس کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم رکھتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ الحی، زندہ جاوید، ایور لیونگ، القیوم، بذات خود قائم، سسٹینر، سنتم، اونگ، سلمبر، بِإِذْنِ، اجازت کے ساتھ، بائی ہز پرمیشن، اور نوم، نیند کو کہا جاتا ہے۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ تعارف موجود ہے، اور عرف عام سے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔
اور ہمیں اس کے مطالعہ سے جو صفات معلوم ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے کہ اللہ زندہ جاوید ہے اور اپنی تخلیقات کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، وہ قائم بذات ہے اور اپنی مخلوق کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تیسری بات، وہ اپنی تخلیقات سے بالکل مختلف ہے اور مخلوقات میں پائے جانے والی کمزوریوں سے بالکل مبرہ ہے۔ چوتھی بات، اس کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ پانچویں بات، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا۔ چھٹی بات، وہ ماضی، حال اور مستقبل سے پوری طرح واقف ہے۔ آیت جاری ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی شے کا اس کے علم میں سے مگر وہ جتنا چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، وسعت میں ہے اس کی کرسی کے آسمان و زمین۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں اگراں اسے ان کی حفاظت اور وہی بالا و برتر ہے، عظمت والا ہے۔ جو ہی تو نہ، وہ گھیر سکتے، احاطہ کر سکتے، دی انکمپس، کرسیو پائے اختیار، گورننس، چیئر، یعودہ تھکاتی، ٹائرز، العلی اللہ، بلند، موسٹ ہائی۔ دیگر صفات جو اس آیت کے اس حصے میں بیان ہوئی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ اور اوورال ساتویں بات، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جتنا وہ کسی کو دے دے۔ نمبر 8، اس کا دائرہ اختیار ہر چیز پر ہے اور کوئی چیز بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 9، وہ اپنی تمام تخلیقات کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور یہ کام اسے کوئی گراں نہیں۔ 10ویں بات، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سب سے بلند و بالا تر اور عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف سے متعلق جو ہے کچھ بیان جو ہے سورہ اخلاص میں موجود ہے اور آپ اپنے ٹائم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان آیات پہ غور و فکر کرنے سے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی اکراہ دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق رشد ممتاز ہے بے راہ روی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی کفر کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ اقرا زبردستی، کمپلشن، الدین قانون، ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ، لا اور کانسٹیٹیوشن، تبینہ روشن، انتہائی واضح ہو چکی، ہیز بیکم ڈسٹنکٹ اور ہیز بیکم کلیئر۔ الغیش، اصل جگہ یا مقام سے کہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اغوا کنندہ، away from its place، بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابل ہو اسے آپ طاغوت کہتے ہیں، یا شیطان کی پیروکاری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ استمسک، اس نے پکڑے رکھا، ہیز گریسپڈ، اس نے پکڑ لیا۔ بالعروہ، عروہ عام طور پہ کوئی کڑا یا دستہ جسے پکڑ کے آپ سپورٹ لے لیں اس کو کہا جاتا ہے ہینڈ ہولڈ۔ اور وثقی، بہت مضبوط، فرم، لا انفصام، نہیں ہے ٹوٹنے والا، اٹ وونٹ بریک۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک اور ایسی عظیم الشان صفات کے مالک ہیں کہ ان کا تصور ہی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائناتی منصوبے کے تحت بنی نوع آدم کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے جنہوں نے صحیح اور غلط راستہ بالکل واضح کر دیا۔ اب چونکہ انسان مجبور محض نہیں ہے، لہذا وہ اپنی مرضی کے مطابق صحیح یا غلط راہ کا انتخاب کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہے۔ سورہ یونس
آیت نمبر 108 اس انتخاب اس کے نتائج پہ مزید روشنی ڈالتی ہے۔ کہہ دیں اے لوگو، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت پائے تو دراصل وہ ہدایت پاتا ہے، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو دراصل اس کا بھٹکنا ہے اسی پر، اور نہیں ہوں میں تم پہ کوئی وکیل۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 29 اس کا مفہوم ہے، کہہ دیں حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس جو کوئی چاہے سو ایمان لے آئے، اور جو کوئی چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ، احاطہ کر لیں گے اس کی لپٹیں، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی ایک پانی سے جیسے تیزاب، خون ڈالتا ہے چہروں کو، کیا ہی برا مشروب اور کتنی ہی بری آرام۔ اب جو کوئی آدمی شیطانی راہوں کا انکار کر کے رحمانی راہ کو اختیار کر لے تو وہ اپنا تعلق اس مضبوط سہارے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے، سو جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ اور مضبوطی سے تھامے رہیں اس کو، تو عنقریب داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، اور ہدایت فرمائے گا انہیں صراط مستقیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے جو ایمان رکھتے ہیں، یخرج من الظلمات الی النور، نکال لے جاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر کر رہے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے ظلمات کی طرف، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اصحاب النار ہیں، وہ اسی میں رہ پڑے۔ ولی جو سرپرست، جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دے، فرینڈ، گارڈین، الہی، الظلمات اندھیرے، تاریکیاں، ڈارکنیس، obscurity، النور روشنی کی اعلیٰ قسم، اس انگلش میں آپ نور بھی کہہ سکتے ہیں، ہائر فارم آف لائٹ اور ریڈینس۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے فضل و کرم سے ان کی رہنمائی کا بندوبست کر دیتا ہے، انہیں تعلیمات قرآنیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا آسان فرما دیتا ہے، اور اس نور ہدایت کی بدولت ان کی راہوں سے کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور اس راہ روشن پہ ثبات دل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی تسلیم خم سے اپنا رخ کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ محسن ہو، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امور کا انجام کار۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنا دامن شیطانوں کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ انہیں کفر کے اندھیروں میں لیے آگے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام ان کے اعمال کی بدولت پچھتاووں کی آگ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں بدتر، اس سے بھی ثواب میں اللہ کے ہاں، وہ لوگ جن پہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور غضب ہوا ان پہ، اور کر دیا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یہی ہے بدتر جگہ میں اور بہت بھٹکے ہوئے متوازن راز۔ اے مختصر خلاصہ، زندگی کی بہترین طرز مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یہ کام سر انجام دینے کے لیے جسمانی اور مالی وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے بروئے کار لانا شامل ہے۔ حقیقی نجات کے طالب اپنی زندگیوں کو وحی الہیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سنوارتے ہیں، اور ان کے انوارات کی روشنی میں سفر زندگی کو طے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر اپنا تعلق شیطان کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی تو صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔